بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ کچھ باتوں کا جواب قدرت دیتی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سن رہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی سہی، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ اقبال: حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی ہی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی بھی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں نا۔ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت ہی پریشانی آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوگا۔ خوش رہنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں: بے وقوف، خودغرض اور اچھا ہونا۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں،
سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو اس عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم پہلے کتنے بیوقوف ہوا کرتے تھے۔ دل میں جو ہے وہ سب کچھ کہا نہیں جا سکتا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آہیں، آنسو، لمبی نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ اور ہاتھ کی کپکپاہٹ کو پیدا کیا، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا، سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پہ راضی ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے، جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا ان سجدوں کا جو میں نے دنیا میں مگن ہوتے ہوئے چھوڑ دیے۔ میں نے ان چیزوں پہ راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو میرا رب مجھے دے دیتا ہے۔ اب میری تلاش مکمل اور جستجو بڑھ گئی ہے، جستجو ان نعمتوں پر جو میرے رب نے عطا کی ہیں کہ انہیں اس کی رضا کے مطابق استعمال کروں، اور اسی میں سکون اور شکر ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے نہ امید نہ ہونا مجھ سے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں اور صبر رکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے۔ پھر یہ دکھ درد کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اندر مچلتے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ تک رہ جائے۔ دعا ایک ایسی کیفیت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں۔ نمبر 1 تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، نمبر 2 تمہارے غصے میں تمہارا پیار، نمبر 3 تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔
دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے سبق بڑا دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندنی رات میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پہ بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کے مخلوق کے ساتھ کرو۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، یاد رکھو امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ دنیا کو اپنا دکھ بتانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔
جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر تم کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ ہر ایک شخص پہ لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا، آمین ثم آمین۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ تین چیزیں یا خوبیاں جس انسان میں ہوں وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3